خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو بہت ضروری موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا آئیڈیا جو ہماری آج کی تیز رفتار، تھکا دینے والی زندگی میں سکون کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہر وقت کی جو ایک بے چینی اور تھکن ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ چلیں آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس احساس سے جسے آج کل برن آؤٹ کہا جاتا ہے، یعنی شدید ذہنی تھکن۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں۔ اور اس تھکن کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک یہ سوال ہے: لوگ کیا کہیں گے؟ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ خوف ہے جو ہمارے فیصلوں، ہمارے خوابوں اور ہماری خوشیوں پر ہر وقت پہرا دیتا ہے۔ اور آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں تو اس خوف نے ایک نئی شکل لے لی ہے، یعنی اب ہماری خود کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کتنے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کو کہتے ہیں برن آؤٹ کلچر۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی جیل ہے جسے ہم نے انجانے میں دوسروں کی توقعات کی اینٹوں سے خود اپنے لیے بنا لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کام کی تھکن سے زیادہ دوسروں کو خوش کرنے کی تھکن انسان کو توڑ دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قید سے آزادی کیسے ملے؟ یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ تصور سامنے آتا ہے جسے آج کی دنیا میں ڈی پیپلنگ کا نام دیا جا رہا ہے۔ بہت سادہ الفاظ میں ڈی پیپلنگ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی کے مرکز سے ہٹانا اور اس مرکز میں دوبارہ اللہ کو لے آنا، یعنی اپنی زندگی کی ترجیحات کو ٹھیک کرنا۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈی پیپلنگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان تنہا ہو جائے، لوگوں سے بدتمیزی کرے یا معاشرے سے ہی بھاگ جائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب ہے اپنا فوکس، اپنا مرکز بدلنا، لوگوں کی واہ واہ کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے جینا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے نا، تو وہ حقیقی اندرونی سکون ملتا ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔ لیکن کیا یہ کوئی نیا آئیڈیا ہے، کوئی نیا فلسفہ جو ابھی ابھی مغرب سے آیا ہے؟ نہیں۔ اگلی بات شاید آپ کو حیران کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈی پیپلنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ہماری اپنی صدیوں پرانی اسلامی حکمت ہی ہے، جسے بس آج کی دنیا میں ایک نیا فینسی سا نام دے دیا گیا ہے۔ تو چلیں اب ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسلامی اصول ہیں جو دراصل اس روحانی آزادی کی بنیاد ہیں، وہ اوزار جو ہمارے پاس ہمیشہ سے موجود تھے۔ پہلا اور سب سے اہم ستون ہے اخلاص۔ سچ پوچھیں تو ڈی پیپلنگ کا دوسرا نام ہی اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ہمارا ہر کام، ہر کوشش صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، لوگوں کی تعریف یا تالیوں کے لیے نہیں۔ جب نیت خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے نا، تو لوگوں کی رائے کا بوجھ خود بخود کندھوں سے اتر جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ڈی پیپلنگ اصل میں اپنے نیت کو لوگوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑنے کا ہی نام ہے۔ اس کا دوسرا ستون ہے توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں نتیجوں کی فکر سے آزاد کرتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے بہترین کوشش کرو، مگر نتیجہ کیا نکلے گا اس کی فکر اللہ پر چھوڑ دو۔ برن آؤٹ تب ہوتا ہے جب ہم کوشش کے ساتھ ساتھ نتیجے کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں۔ توکل ہمیں اسی بوجھ سے بچاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کیسا خوبصورت وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت؟ تیسرا ستون ہے زہد۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے اکثر لوگ ٹھیک سے نہیں سمجھتے، لیکن آج کے دور میں یہ بہت اہم ہے۔ زہد کا مطلب صرف دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس کا مطلب ہے اپنے دل کو شہرت، سوشل سٹیٹس اور ان لائکس اور کامنٹس کی محتاجی سے آزاد کرنا، دل میں ان چیزوں کی محبت نہ رکھنا۔ یہی آج کا حقیقی زہد ہے۔ اور یہ سفر کچھ اور خوبصورت قدموں سے مکمل ہوتا ہے، جیسے قناعت جو ہمیں دوسروں سے مقابلے کی دوڑ سے بچاتی ہے، پھر تقویٰ جو لوگوں کی پرواہ سے نکال کر اللہ کی پرواہ کرنا سکھاتا ہے، پھر رضا بالقضاء یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، اور آخر میں تزکیہ نفس یعنی دل کو ہر قسم کی گندگی، خاص طور پر تعریف کی بھوک سے پاک کرنا۔ یہ سب مل کر ہی اصل آزادی کا راستہ بناتے ہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو بالکل الگ راستے ہیں، زندگی گزارنے کے دو بالکل مختلف انداز۔ ایک طرف برن آؤٹ کلچر ہے جو ہر وقت کان میں کہتا رہتا ہے، زیادہ کرو اور بہتر بنو، لوگوں کو متاثر کرو، اور دوسری طرف اسلام کا پرسکون راستہ ہے جو کہتا ہے دنیا سے دل کم لگاؤ، اللہ پر بھروسہ زیادہ کرو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈی پیپلنگ کوئی نئی راکٹ سائنس نہیں ہے،
یہ اخلاص، توکل اور زہد جیسے ہمارے اپنے ہی خزانوں کا ایک نیا نام ہے. یہ اسلام ہی ہے. بات صرف اتنی سی ہے، جب تک زندگی کا مرکز لوگ رہیں گے بے سکونی رہے گی، اور جس دن مرکز اللہ کی ذات بن جائے گی سکون خود بخود زندگی میں آ جائے گا. مرکز بدلیں، سکون پائیں.